ایکٹر کیسے بنے؟ 96 میں ورلڈ کپ نے مجھے ایکٹر بنا دیا، بس میں یہ کہوں گا۔ ہم لوگ آ رہے تھے لاہور ٹرین سے، تو وہاں پہ چل رہی تھی شوٹنگ۔ ایک ایکٹر کو دیکھا جو مجھے بڑا اچھا لگا، اس وقت سیلفی کا دور نہیں تھا، تو جب میں گیا نا تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی مجھ کو۔ اوپر اللہ کو دیکھا کہ اللہ مجھے ایکٹر بنانا۔ ہمارے ابا کا ہے کہ اگر میچ پاکستان جیت رہا ہے ان سے آپ کچھ بھی مانگ، ایون کہ آپ بولیں گے نا یار ابا میں نے پرائم منسٹر بننا، ہاں میں بنا دوں گا۔ میں نے کوئی ہے کہہ رہا پی ٹی وی کال کرو، کاظم پاشا کو بولو سعید عالم کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ عصر کی نماز پڑھ کے سین میں آ کے میں دعا کر رہا تھا، وہ قبولیت کا وقت۔ ایک بندہ ٹھیک ٹھاک پیسے لے کے بھاگا وطن میں نے کہا اللہ میرے پیسے دلوا دے۔ کیا مانگتا تھا؟ میں اللہ سے ہدایت مانگتا تھا کہ اللہ مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے۔ اب تو پیسے مانگ دیتے ہیں اس ٹائم۔ ہمایوں سعید کو ایز اے ہیرو نہیں، ہمایوں بھائی نہیں ہے، ایکٹر نہیں ہے ہمایوں۔ میں یوں دعا مانگ رہا ہوں فرام نو ویئر، پیچھے سے کیوں ہاتھ آتے تھے، خوبصورت چہرہ، بہت خوبصورت چہرہ۔ کہتے بیٹا جو تو مانگ رہے ہیں تجھے زندگی بھر نہیں ملے گا۔ میں نے سمجھا نہیں اب کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ بیٹا تو ابھی آیا دنیا کی محبت میں نماز پڑھنے، جس دن تو خدا کی محبت میں نماز پڑھنے آئے گا تیرے ہاتھ اٹھانے سے پر تیری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ کہہ رہے کام کر، تو پھر سے وضو کر، پھر سے عصر کی نماز پڑھ اور اللہ سے کہہ کہ اللہ تعالیٰ کہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے نا میں تیری راہ پہ نکلوں۔ میں نے صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں نے یوں مڑ کے دیکھا بندہ غائب، سامنے مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہ یوں دیکھے جا رہے ہیں۔ میں مولوی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا مولوی صاحب جس بندے سے میں بات کر رہا تھا کدھر گیا؟ وہ ہنس رہے، کہتے بیٹا میں یہ دیکھ رہا تو باتیں کس سے کر رہا تھا۔ عمر بھائی دیکھیں قیامت والے روز اللہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھے۔ نام والا ہی جو ہے وہ جو کارڈ پہ نام لکھتے ہیں، جی ہاں وہ بھی ہے علم چشم ہے۔ تو یہ جو علم چشم ہے مطلب یہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ یہ بے خاص سے ابھی تک پوری دنیا میں نے نہیں دیکھا یہ کسی کے پاس، پوری دنیا میں میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ ہوگا ڈاکٹر موئیز کے علاوہ، ڈاکٹر موئیز کے پاس بھی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے کرتے تم یار؟ میں نے تو کہا آپ نے ان سے کیسے سیکھا؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے 7 پردے ہیں، جس دن 7واں پردہ آپ کے ہٹے گا نا آپ کو جنت نظر آئے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں جو 7 پردے، یہ کہاں سے ثابت ہے یا یہ کس نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے، کہیں پہ لکھی ہوئی ہے یا کس طرح یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ عدنان صدیقی کیوں مروانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ٹیم کے حصے ہیں یہ لوگ، یہ اتنے جوتے پڑیں گے نا مجھ کو۔ سر میں ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں، آپ اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نیکسٹ ٹاک۔ اور آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایک مشہور ایکٹر ہیں، آپ کے اور ہمارے پسندیدہ آغا شیراز صاحب۔ آغا شیراز جو اب شوبز سے اور ڈرامہ سے ایک روحانیت کا سفر طے کر کے ایک ڈیفرنٹ انسان بن چکے ہیں، اور آج کل آپ کو جنات کے بارے میں اکثر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے مزیدار قسم کی کہانیاں سنتے ہیں۔ دا ون اینڈ اونلی آغا شیراز۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور بہت خوشی ہوئی۔ ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا آپ یہ ضرور بولیں گے، بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں اس چیز کا یوزڈ ہوں کیونکہ میں اتنی بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھا ہوا ہے، سفید داڑیاں، وہ کہہ رہے ہیں بچپن سے آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے واقعی دیکھا ہے، اور شاید وہ آپ کی بھی کافی ایک ارلی سٹیج تھا نا۔ یس یس یس۔ تو کیسا آپ ایکٹر کیسے بنے؟ 96 میں ورلڈ کپ نے مجھے ایکٹر بنا دیا، بس میں یہ کہوں گا۔ یس، ورلڈ کپ نے؟ یس۔ وہ کیسے؟ 96 میں جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا جی، تو پی ٹی وی سے ایک ہی چینل تھا اس وقت، جی، تو بیچ بیچ میں اسکٹس آتے تھے، کامیڈی اسکٹس پی ٹی وی میں نا۔ تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ایکٹر بنوں، کیونکہ یہ شاید 92 میں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے۔ 92 میں ریلوے اسٹیشن پہ، کراچی ریلوے اسٹیشن، ہم لوگ آ رہے تھے لاہور ٹرین سے، تو وہاں پہ چل رہی تھی شوٹنگ ڈرامے کی ایک۔
ایک ایکٹر کو دیکھا جو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے کہا کہ اب میں اسے جا کے آٹوگراف لوں گا. اس وقت سیلفی کا دور نہیں تھا, تو جب میں گیا نا تو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی مجھ کو. ہاں لفٹ نہیں کرائی. ایکٹر کا نام نہیں وہ نہیں لوں گا میں. آج بہت اچھے دوست ہیں. چلیے بتا دیں خیر. ابھی چھوڑ دینا ہے سر. اس وقت میں نے بڑی بدوائیں دی تھی, گالیاں دی تھی اس کو. اچھا. لیکن اب بڑی اچھی دوستی ہے, بہت اچھی دوستی ہے, بہت کام بھی کیا ہم نے بہت زیادہ ان کے ساتھ. اچھا. جب وہ چلے گئے نا تو ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہوں, میں نے ایسے سے اوپر اللہ کو دیکھا, یا اللہ مجھے ایکٹر بنانا. اب میں نے ایکٹر بننا ہے اور میں اپنے فین سے جا کے خود ملوں گا, اور میرے اندر وہ طاقت دے دینا کہ میں جو بندہ مجھ سے ملنا چاہ رہا ہوں نا, میری نظروں سے ملا دینا. 4 سال گزرے, 96 کا ورلڈ کپ آیا. میں کتنے لوگوں کو میں نے کہا کہ میں اپنی مدر کو بھی کہا, اپنے فادر کو بھی کہا کہ میں نے ایکٹنگ کرنا. وہ مذاق سمجھتے تھے. اپنے دوستوں کو کہا, میں نے کہا پی ٹی وی میں کوئی جان پہچان ہے؟ کہہ رہے کیوں بھیا, میں نے ایکٹر بننا ہے, میں نے ایکٹر بننا ہے. 96 کا ورلڈ کپ, میرے فادر جو ہیں وہ ورلڈ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں, میں بھی اب شوقین ہوں کرکٹ کا. ہمارے ابا کا ہے کہ اگر میچ پاکستان جیت رہا ہے, ان سے آپ کچھ بھی مانگ لو وہ آپ کو دے دیں گے. ایون کہ آپ بولیں گے نا یار ابا میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, ہاں ہاں میں بنا دوں گا. ویسے وہ منع نہیں کرتے کسی چیز کے لیے. پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہو رہا تھا جی. پاکستان میچ جیت رہا تھا, تو وہ بیچ میں گیپ آیا, ڈرنک بریک ہوئی نا, تو وہ اسکٹ چلے پی ٹی وی میں نا. تو میں نے ابا کو کہا, میں نے ڈرامہ میں کام کرنے کا دل کر رہا ہے, کوئی ہے جان پہچان آپ کی ٹی وی میں؟ تمہارے ابا بیٹھے ہوئے نا گولڈ لیف سگریٹ پی رہے تھے ایسے. انہوں نے پیچھے مڑ کے ایسے یوں دیکھا مجھ کو نا, میں نے ان کو یوں سر پکڑ کے نا یوں کر دیا. میں نے ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا ڈرامہ, واپس اب وہ دیکھ. اچھا میچ وہ جیت رہا تھا پاکستان, میں جیت گیا پاکستان. اچھا. میں نے پھر کہا, میں نے کوئی ہے, کہہ رہا پی ٹی وی کال کرو, کاظم پاشا کو بولو سعید عالم کا بیٹا بات کر رہا ہوں. تو تھوڑی دیر پہلے ان کو میں نے یوں دیکھا, میں نے کاظم پاشا ایک بہت بڑا نام ڈائریکشن کی دنیا میں, میں نے جانتے ہیں وہ آپ کو؟ وہ پھر یوں دیکھا, کہتے ہیں سالے جا کے کال کر ان کو. اچھا اس وقت 17 ہوتا تھا ڈائریکٹری ایک کراچی میں. اچھا. 17 یہ پرانے جو لوگ ہوں گے نا ان کو پتا ہوگا 17 کیا تھا. اچھا. تو 17 پہ میں نے کال کی اور میں نے کہا جی مجھے پی ٹی وی کا نمبر دے دیں. انہوں نے پی ٹی وی کا نمبر دیا, میں نے پی ٹی وی کال کی, خاتون نے اٹھایا, میں نے جی کاظم پاشا صاحب سے بات کرا دیں. انہوں نے روم میں ٹرانسفر کیا اور کاظم صاحب نے اٹھایا. میں نے السلام علیکم کاظم انکل, میں آغا شیراز بات کر رہا ہوں, سعید عالم صاحب کا بیٹا. کہہ رہا ہے سعید عالم وہ مولوی؟ میں نے دل میں کہا نہیں مولوی تو کہیں سے بھی نہیں ہمارے ابا. میں نے نہیں مولوی نہیں, وہ جو پی آئی اے میں پہلے ہوتے تھے, پھر ان کی شہباز ٹریولز پی آئی ڈی. ہاں ہاں ہاں, ارے وہ کدھر ہے بھائی سعید آج کل؟ میں نے کہا ابا ادھر ہی ہیں. تو ہاں بیٹا بولو. میں نے کہا کاظم انکل ڈراموں میں کام کرنے کا دل کر رہا ہے. کہہ رہا آ جاؤ پی ٹی وی آ جاؤ. اچھا. میں نے ٹھیک ہے. اماں سے میں نے 5 روپے لیے, اس وقت 2 روپے کرایہ تھا. حسن زئی اس کی پرانی چیز ابھی تک یاد ہے مجھے. حسن زئی میں بیٹھا ہوں میں, ٹھیک ہے, نہیں G7 میں بیٹھا ہوں, نیپا اترا ہوں, نیپا سے حسن زئی لیے, حسن زئی سے ڈائریکٹ پی ٹی وی کے سامنے اترا. ریسیپشن پہ گیا اور ریسیپشن پہ خاتون بیٹھی تھی, بڑی خلوص سی, اللہ ان کو اب جنت نصیب کرے. مجھے یوں تھی کیا ہے؟ میں نے کہا کاظم صاحب سے ملنا ہے. 1 منٹ رکو. انہوں نے کاظم صاحب کو فون کیا, پھر میری بات ہوئی تو انہوں نے پرچی بنا کے دی, یہ لو. روم میں پہنچا تو اس وقت میں نے بہت سارے لوگ دیکھے, طلعت حسین صاحب, نبیل بھائی, سعدیہ, اسلم لاٹر صاحب, شبیر جان صاحب, اور میں یوں ہو گیا. میں نے یار جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے آج میں ان کو لائیو دیکھ رہا ہوں. مطلب گھبراہٹ تھی ایسی تھی. سلام دو ہوئی تو انہوں نے کاظم صاحب نے کہا بیٹا بیٹھو. میں طلعت صاحب کے نا برابر میں جا کے بیٹھ گیا. کاظم صاحب نے کہا کھڑے ہو. اچھا میں سمجھا پتہ نہیں کیوں, شاید پیچھے بٹھانا چاہ رہا ہوں, نیو کمر ہوں گا, پیچھے آ کے بیٹھو. میں نے سر خیریت؟ کہہ رہے ہیں اجازت لو, یہ ہے پی ٹی وی. وہ اقدار تھے وہ. میں نے طلعت صاحب سے اجازت لی, کہتے ہیں ہاں بیٹا بیٹھو. پھر میں ساتھ بیٹھا, انہوں نے مجھے دیکھتے نا اسکرپٹ ہاتھ پہ پکڑا دیا, یہ لو. میں نے کہا کاظم انکل وہ سنا ہے آڈیشن بھی ہوتا ہے؟
کہتے سالے ایک بات بتا, ڈائریکٹر تو ہے یا میں ہوں؟ میں نے آپ. کہہ رہے مجھے پتا ہے تم کر لو گے. میں نے کیسے؟ کہتے بیٹا مجھے ہو گئے 20-25 سال ڈائریکشن کو, میں بندے کی چال دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایکٹنگ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, اور تیری آنکھیں بتا رہی ہیں تو ایک دن بہت بڑا ایکٹر بنے گا. اچھا بڑی خوشی ہوئی ہوگی اس ٹائم پہ. اچھا مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, پھر جب سارے چلے گئے نا, پھر میں نے کاظم انکل سے پوچھا, میں نے کاظم انکل کیا ہے وجہ, کیا آپ نے مجھے اٹھایا, اجازت دو یہ. کہتے آغا بیٹا یہ سمجھو ایک انسٹیٹیوٹ ہے, جب تم باہر جاؤ گے نا, جب تمہارا پہلا پلے آن ایئر ہوگا, تم پی ٹی وی کو ریپریزنٹ کر رہے ہو. آج بھی عمر بھائی جتنے بھی پی ٹی وی کے ایکٹرز ہیں نا, آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ملیں گے. جتنے بھی پرائیویٹ کے پیداوار ہیں نا, ان کے سریا ہوگا کالر میں, دیکھ لیں آپ. تو مجھے کاظم انکل نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, وقت پہ پہنچنا, اور اسکرپٹ جو ہے سیٹ پہ مت لے کے آنا. سیٹ پہ مت لے کے آنا, سیٹ پہ مت لے کے آنا. اچھا. جس دن یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس آ جائیں گی نا, اس دن تمہیں ہر ڈائریکٹر کال کر کے بلائے گا. اچھا. یس, اسکرپٹ سیٹ پہ لانا ایک کرائم ہے. یس, اٹس اے کرائم. یہاں پہ تو ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ بول رہا ہوتا ہے یہ ایکٹر کی بات ہے. ایکٹر کو کیوں اسکرپٹ پہلے دیا جاتا ہے کہ یہ بولو یہ بولو, ایکٹر کو تو غلط ہے یہ. ایکٹر کو کیوں اسکرپٹ دیا جاتا ہے پہلے, کہ یاد کر لیں, یاد کریں. جو ہمارا سیٹ ہے نا, بیسکلی اٹس اے اسکول. ٹھیک ہے, جب ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں, جی پیپر ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں بک ہوتی ہے نہیں, یہ وہی اسکول ہے ہمارا. وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے اپنی کتاب کو کیسے یاد کیا ہے, کس طریقے سے یاد کیا ہے. ایک پیشن آپ کا شو کرتا ہے. آپ کی رائٹنگ, آپ کی تحریر, آپ کا بولنے کا انداز, یہ ہر چیز جو ہے وہ پیپر پہ لکھی جا رہی ہوتی ہے. وہ پیپر کیا ہے, وہ ہے ٹی وی آپ کا. جتنا آپ خوبصورتی سے آپ اپنی ایکٹنگ کرو گے, ٹی وی پہ وہی چیز نظر آئے گی آپ کو. اور عوام اور ڈائریکٹر, پروڈیوسرز, چینلز پھر آپ کو ریمارکس دیں گے, کیا یہ 100/100 ہے, 100/20 ہے. اور سب سے اچھے ایکٹر کی نشانی یہ ہے کہ جس کو ڈائریکٹر دوسری دفعہ بلا لے, سمجھے بہت اچھا ایکٹر ہے. سر آج کل ایکٹرز کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ معیار ہے جو پی ٹی وی کے ٹائم پہ ہوتا ہے؟ نہیں. ڈائریکشن, ایکٹنگ, دیکھیں ڈائریکشن اب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے, لیکن ایکٹر وہ پیدا نہیں ہو رہے ہمارے پاس. ہمارے پاس ابھی صرف بس صحیح اچھا ہے, ہاں اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں, کام چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. آپ آج کے دور کے ایکٹر کو موو کرا لیں, بس موومنٹ والا اس کو سین دے دیں, آپ جملہ بھول جائے گا وہ. پی ٹی وی میں ابھی بھی آپ جا کے ڈرامے اٹھائیں, ہر دوسرے تیسرے جملے پہ آپ کو ایکٹر موو کرتا ہوا نظر آئے گا. اس کو کہتے ہیں خوبصورتی. ہارٹ بیٹ ہے نا, جب آپ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, جب ایک اسٹریٹ لائن آ جاتی ہے, مریض مر جاتا ہے. ایکٹنگ بھی وہی ہے. جب تک آپ میں موومنٹ ہے, آپ کی نظریں ویورز کی چلتی رہیں گی. ایک جگہ بیٹھے فون پہ بات کیا جا رہا ہے, ہاں ہیلو کیا حال ہے تمہارے, یہ جو سامنے والا ویور ہے نا وہ بھی تھک جائے گا, یا کیا ڈرائے گیا. وہی فون کی آپ سین موومنٹ میں کریں, آپ کو سین بھی خوبصورت لگے گا, اور جو ویور بیٹھا ہوا نا وہ بیٹھ کے دیکھے گا. دوسرا آپ کی ادائیگی, کہ آپ جو بول رہے ہو وہ ویور کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا. ہمارے ہمارے آج کل اخبار پڑھ رہے ہیں, بس ایک نارمل بولے جا رہے ہیں. سر اب چیزیں اگر آپ پروڈکشنز دیکھیں نا, تو آپ کے جو سفر ہے وہ ایک آرٹ سے لے کے, آرٹ پروڈکشن سے لے کے, ٹھیک ہے, آپ آرٹ سنیما دیکھ لیں, آرٹ ڈراماز دیکھ لیں, وہ کمرشلائز ہو گئے. اب ہم کمرشل سائڈ پہ چلے گئے, جہاں پہ آپ کو اگر 10 ڈرامہ چل رہے ہیں نا ابھی بھی, تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں موسٹلی سیم ہی اسٹوریز ہیں آلموسٹ. ایک ایکٹر ہے وہ ایک امیر بندے کا کیریکٹر کر رہا ہے نا, تو وہ آپ اسی میں کرتے ہوئے لائک نظر آئے گا, ٹھیک ہے.
وہ آگے اس کے ایک اور ڈرامہ آئے گا, اس میں بھی وہ امیر ہے, اس میں بھی اس کے آگے پیچھے گارڈز اور یہ سارا سین چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اب اس کو اگلے ڈرامے میں غریب دکھائیں گے, لوگ دیکھیں گے نہیں. پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, تب تو لائک آپ. میرا ایک پلے تھا موسم, اس میں مینٹلی ریٹارڈڈ جعفر شیخ کا بیٹا پاگل میں بنا تھا, حیدرآباد رضی صاحب کی ڈائریکشن میں. جی. مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں نے, میرا پہلا ایپیسوڈ ہونے ہی ہوا اور میں رات کو ایک دعوت میں گیا تھا, مجھے اس وقت پتہ چلا یار میں بہت اچھا ایکٹر ہوں. میں اپنی تعریف اس لیے کہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں. ویسے آپ کو کسی نے. ہاں, میں گیا اور ایک بیٹھا تو سامنے ایک بچی رونا شروع ہو گئی مجھے دیکھ کے. میں یوں دیکھ رہا ہوں, پہلے کیوں, وہ امی کری, یہ پاگل ہے مارے گا مجھے. میں سمجھ گیا یار میں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. وہ آپ کو پاگل سمجھ رہی تھی. یس, وہ پاگل سمجھ رہی ہے. آپ کامیاب کب ہوتے ہو, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو اور سامنے والا آپ کو بدوا دے. یا شرم نہیں آئی تمہیں, تم نے اس عورت کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے, سمجھ لیں آپ نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے, آپ بہت اچھے ایکٹر ہو. اگر آپ کو کردار دلوں میں اتر جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں, میں ابھی بھی یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ بولوں گا کہ بھائی آپ انسان کو اس کے کریکٹر سے مت جج کرو. ہم ایک کٹ پتلی ہیں, ہمیں جیسے مولڈ کیا جاتا ہے ہم ایکٹر, ہاں وہ بن جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں اس کام کے, بس مسئلہ یہ ہے ہمیں پیسے دو, ہم ہر کچھ بن جائیں گے. ہم لڑکی بھی بن سکتے ہیں, ہم پولیس والے بھی بن سکتے ہیں, ہم معصوم بھی بن سکتے ہیں, ہم بدماش بھی بن سکتے ہیں. ہاں وہ جو ڈیمانڈ ہوگی اس کے حساب سے. لیکن دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے یہ عمر بھائی, دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ایکٹنگ ہے. 100 لوگوں سے پوچھو نا ایکٹنگ کرنا ہے, جن میں سے 95 لوگ بولیں گے ہاں کرنا ہے. آپ مجھ سے ایک سوال کیجیے گا, اچھا آپ نے ایکٹنگ کرنا ہے, جی آپ کو آتی, جی مجھے آتی ہے. کتنے سبجیکٹس ہیں ایکٹنگ کے, بس یہ پوچھیے گا. ابھی بھی یہاں پہ بہت سے لوگ پوچھیں کتنے سبجیکٹس ہیں, نہیں بتا, کوئی نہیں بتا سکتا. 7.5 ارب ایکٹنگ کے سبجیکٹس ہیں. 7.5 ارب جی, انسانوں سے زیادہ ہیں. جتنے انسان ہیں اتنے سبجیکٹس ہیں. ہم جب ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کس کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کریکٹرز کی. کوئی پاگل کر رہا ہوتا ہے, کوئی نشئی کا کر رہا ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر کا کر رہا ہوتا ہے, کوئی پائلٹ کا کر رہا ہوتا ہے, تو کوئی باپ کا کر رہا ہوتا ہے, کوئی ماں کا کریکٹر کر رہا ہوتا ہے. آپ ہر کریکٹر, اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, سب کے ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں. آپ ایک اینکر ہیں, مجھے اگر اینکر کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تو مجھے آپ ہی کی طرح بولنا, آپ ہی کی طرح شوٹنگ ووٹنگ کرنا ہوگا. اب ایک ڈرامے کا ہے جس میں ڈی او پی بنا ہوا ہوں, میں بہت بڑا ڈی او پی ہوں. مجھے اس کی ایک ایک موومنٹ دیکھنی ہوگی کہ اس کو کیمرہ کیسے پکڑتا ہے, وہ اپنے اسٹاف سے کیسے باتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو ہماری جو اسپاٹ بوائز ہیں ان کی ڈریسنگ دیکھنی ہوگی مجھے. اسپاٹ بوائے کبھی سوٹ بوٹ میں آئے گا, نہیں آئے گا کبھی بھی, وہ کیجول آئے گا. وہ کیوں, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے کیا کام کرنا ہے. یا میرے کپڑے خراب ہو گئے تو میں ٹی شرٹ, جب ختم ہو جائے گا شوٹ پھر میں ہینڈسم بن کے نکلوں گا. تو یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. ڈاکٹر کا کریکٹر آ گیا, آپ کو ڈاکٹر کی لینگویج سمجھنی پڑے گی کہ ڈاکٹر لکھتا کیسے ہے ڈاکٹر. آپ فارماسسٹ بن جائیں, اس کی رائٹنگ کسی کو سمجھ میں آتی ہے آپ کو. وہ جب میں نے موسم کیا تھا, ہمارے گھر کے ہی نیچے اپارٹمنٹ میں ایک چھوٹا سا مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ رہتا تھا. کاظم انکل نے مجھے کہا تھا بیٹا کہیں چلے جانا پاگل خانے, اور جا کے, وہ حیدرآباد رضی صاحب نے کہا تھا کہ شیراز تم نا پاگل خانے چلے جانا اور جا کے لوگوں کو دیکھنا کہ وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. اب میں کہاں پاگل خانے جاؤں, گدو مندر یہ ادھر ادھر سارا. تو خدا کی طرف سے ہی ہمارے گراؤنڈ فلور میں ایک لڑکا رہتا تھا, ریحان نام تھا اس کا. وہ تھوڑا سا مینٹلی ریٹارڈڈ تھا. وہ کیا کرتا تھا, وہ اپنا کالر نا منہ میں رکھتا تھا, منہ میں. ہاں, میں نے وہ چیز سیکھ لی اس سے. اور وہ ہر بات پہ نا یوں کرتا تھا, میں نے وہ چیز سے سیکھی. یس, یار بہت مشکل کام ہے یہ. ابھی تک یاد ہے آپ کو؟ یس, مجھے آج دکھا سکتے ہیں تھوڑا سا. بابا
کنٹینیوٹی تھی اس کی, وہ ہر بات پہ رال ٹپکتی رہتی تھی. اچھا اب رال ٹپکنا ایک الگ مشکل کام, کیا کریں. روئی ہوتی ہے نا, روئی, جی جی, گلیسرین ڈال کے انہیں یہاں رکھ لی تھی. اچھا, اور یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ میرا ہی تھا. وجہ کیا ہوتی ہے, انسان کو جس چیز کی جستجو ہوگی نا سر, اس کو وہ چیز ملتی ہے. اگر آپ کو رب کو پانے کی جستجو ہوگی نا, رب مل جائے گا آپ کو. اگر آپ کو شیطان کو پانے کی جستجو ہوگی نا, آپ کو شیطان ملے گا. اللہ کہتا ہے تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے وہ چیز دوں گا. تو یہ آپ کو کیسے ملا کہ روئی اور اب تو یاد نہیں, پتہ نہیں بیٹے بیٹے آئیڈیا آ گیا کسی کو. دیکھیے یہاں پہ اگر میں کیا گلیسرین, مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کچھ ایسی چیز کی تھی تو یا کسی نے مجھے چیز بتائی تھی. اب تو نہیں, یہ تو 97 میں, یہ تو تقریباً آلموسٹ کتنے ہو گئے, 25 سال 26 سال ہو گئے, 28 سال 28 97 13 جنوری کو میرا پہلا پلے آن ایئر ہوا تھا, کشش کاظم پاشا صاحب کی. پھر اس کے بعد کاظم صاحب نے کہا تھا 2 سال تم نے کیا کرو. میں نے کہا میں بھی گریجویشن کر رہا ہوں. کب ختم ہوگا؟ میں نے 99 میں, 2 سال. کہہ رہے پلے کر لیا ہے, 2 سال تک تم نے پی ٹی وی نظر نہیں آنا. اچھا کیوں؟ میرا شوق ہے. کہتے نہیں, پڑھائی کمپلیٹ کرو پھر آؤ. اچھا, یہ تھا پی ٹی وی. آج کے دور میں کوئی کہے گا نہیں سر, او یار چھوڑ, اب ایک چھٹی کر لے یار بھائی, کل ہمارا سیٹ لگا, پیسے لگے, آ جائے یار بھائی, آج چھٹی, ایگزام ہے یار بعد میں دے دینا ایگزام. یہ ہے ہمارا آج کا دور. اس دور میں لوگوں کو بتاتے کہ بھائی تو پڑھائی کمپلیٹ کر. 97 میں گریجویشن کی, ٹھیک ہے, 68% مارکس آئے میرے گریجویشن میں. واپس آیا, حیدر مان پروڈیوسر صاحب نے یہ والا ڈرامہ موسم. پھر ایک اور مینٹلی ریٹارڈیڈ تھا, چاند بابو. اچھا, اگین وہی کیا, وہی انہوں نے کہا, کہتے ہیں میں نے تم سے کرانا ہے. یہ بات پھر انہوں نے کہی تھی, کہتے شراز بیٹا یاد رکھنا, اچھے ایکٹر کی نشانی یہی ہے کہ اگر اس کو کوئی دوسرا ڈائریکٹر دوسرے دفعہ ڈرامے میں بلا لے, سمجھو ایکٹر اچھا ہے. بس یہ کارواں چلتا گیا 2019 تک. 2019 کے بعد پھر ایک روحانی واقعہ ہوا میرے ساتھ, مسجد والا. اس پہ آتے ہیں. اس میں میرا ایک سوال بھی ہے کہ آپ کو لائف میں کیا بلاؤں, ایک ایکٹر جو ایک اس سائڈ پہ آیا, ایک روحانیت کی طرف آیا, ہاں ٹھیک ہے, یا ایک ایسا انسان جو ایک روحانیت کی طرف ہے, آپ کا زیادہ رجحان اس طرف ہے, ساتھ میں آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو ایک مین آپ, کیونکہ پہلے تو ہم آپ کو ایز این ایکٹر جانتے تھے, ہاں جی, اب آپ کی جتنے بھی ہم انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں روحانیت اور یہ ایک ایلیمنٹ زیادہ ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر. اور تو آپ کیا ہے آغا شراز کو آج ہم کس طرح جانیں؟ میں نارمل انسان ہوں. میں یہ ہر چیز ہر انسان کو مل سکتی ہے. یہ میں کوئی مطلب کہیں اور سے نہیں آیا ہوں دنیا سے, یہ ہر انسان کو مل سکتی ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تو میرے کہے پہ چل, میں تیرے کہے پہ چلوں گا. بس اللہ کا کہنا کیا ہے. تو سر یہ ایک آمد اللہ کی طرف سے ہاں مطلب ہوتی ہے, تو ایسے ہوتی ہے کہ آپ راستے پہ ایسے ہی جا رہے ہیں, اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, روٹین ورک چل رہا ہے, ڈراماز کر رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, اور ایک دم سے آمد ہوگی اور آپ کو پتہ ہے ایسے تو نہیں ہو, کوئی سائنس آتے ہیں, سائنس ہوتا ہے نا. ہاں سائنس ہوتے ہیں. اب جیسے کہ بیٹھا ہوا مسجد میں اللہ سے دعا کر رہا تھا. اچھا یہ چیز نماز کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز میں کتنی طاقت ہے. آپ کے ساتھ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سر میں گناہ گار بندہ تھا, بہت گناہ گار, حد سے زیادہ والا. میں جب بھی گناہ کرتا تھا میں گھر پہ رات میں 2 رکعت آ کے نماز پڑھتا تھا. میں اللہ کو کہتا اللہ میں ہوں نہیں ایسا, مجھے بچا لے, میں نہیں ہوں ایسا. مجھے گناہ نظر آئے گا میں کروں گا, میں نہیں بچ سکتا گناہ سے. ہو جاتا ہے انسان, ہو جائے. کرتا رہا اللہ سے دعا. پھر ایک مسجد میں عصر کے وقت میں واپس گھر آ رہا تھا, تو بس اذان ہوئی تو میں نے کہا چلو ادھر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. گاڑی پارک کی, مسجد کے اندر گیا, عصر کی نماز پڑھ کے سین میں آ کے میں دعا کر رہا تھا.
بس وہ قبولیت کا وقت تھا. اور کیا مانگا آپ نے؟ کووڈ سٹارٹ ہو رہا تھا اور ایک بندہ ٹھیک ٹھاک پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا میرے. میں نے کہا اللہ میرے پیسے دلوا دے. کووڈ سٹارٹ ہو رہا ہے, ہر چیز بند ہو رہی ہے, ریکارڈنگ سب, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا. میں دعا مانگ رہا ہوں, رو رہا ہوں, دعا مانگ رہا ہوں, رو رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. آخر میں دیکھا مؤذن صاحب کو ڈی لگا دی مسجد کی. میں نے ایک دم سے مؤذن صاحب کو دیکھا, میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, جان پہچان تھی. میں یوں دعا مانگ رہا ہوں فرام نو ویئر, پیچھے سے کیوں ہاتھ آتے تھے کٹ کر کے. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں نے جی السلام علیکم. بڑا خوبصورت چہرہ, بہت خوبصورت چہرہ, جلالی. کہتا بیٹا جو تو مانگ رہے ہیں تجھے زندگی بھر نہیں ملے گا. اچھا. میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہتا ہے کہ بیٹا تو ابھی آیا ہے دنیا کی محبت میں نماز پڑھنے. جس دن تو خدا کی محبت میں نماز پڑھنے آئے گا نا, تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے کام کر, تو پھر سے وضو کر, پھر سے عصر کی نماز پڑھ, اور اللہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری دعا قبول ہو جاتی ہے نا تو میں پھر واپس میں تیری راہ پہ نکلوں گا, اور اگر تیری دعا قبول ہو جاتی ہے تو نے پیچھے پڑ کے نہیں دیکھنا. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں دعا کمپلیٹ کر لوں. کہتا ہاں کر. عمر بھائی وہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ایسے جیسے یہ بیٹھے ہوئے. میں نے صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں نے یوں مڑ کے دیکھا, بندہ غائب. اور میں یوں دیکھ رہا ہوں, میں نے جو بات کر رہے تھے وہ بات کر رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں سامنے نا ادھر کنڈی لگی ہوئی ہے, سامنے مؤذن صاحب کھڑے ہوئے تھے, وہ یوں دیکھے جا رہے ہیں. میں مؤذن صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا مؤذن صاحب جس بندے سے میں بات کر رہا تھا کدھر گیا؟ وہ ہنس رہے. کہتے بیٹا میں یہ دیکھ رہا تو باتیں کیسے کر رہا تھا. میں نے ہیں کہہ رہے ہاں. میں نے صحیح بتایا نا, یہ تو موویز والے سین ہو گئے. ہاں میں نے صحیح بتایا نا. کہہ رہے کہا امام صاحب سے جا کے ملو. میں امام صاحب کے پاس حجرے میں گیا. یہ ہے نماز کی طاقت. یہ پورا واقعہ جو ہے نا اللہ نے یہ مجھے بتایا کہ بیٹا دیکھ نماز میں کتنی تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے. ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن نماز کی طاقت تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں نماز سے. میں امام صاحب کے پاس گیا. امام صاحب حجرے میں نے کٹکھٹایا. میں نے کہا میں آپ سے بات کرنی ہے. مجھے دیکھ کے مسکرائے. اب یاد آتا ہے کہ اب میں ویژولائز کرتا ہوں نا, میں نے ان کو سمجھ آ گئی تھی وہ بات. کہتے ہیں آ جاؤ بیٹا اندر آ جاؤ. میں نے ان کو پورا واقعہ سنا ہے. میں نے یہ ہوا ہے. انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا, ہاتھ پکڑا. کہتے ہیں بیٹا رب نے تجھے چن لیا ہے. کہتے ہیں ہاں بس جا تو عیش کر, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا اپنی جو لائف. جب انہوں نے یہ بولا نا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, میں نے ایک دم سے میں نے 1 منٹ اس شخص نے بھی یہی بات بولی تھی کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, اور آپ نے بھی یہی بولی. میں نے ماجرا کیا بتائیں. کہہ رہے بس چھوڑو تم جو اس نے کہا ہے وہ کرو. میں یہاں سے امام صاحب میں اٹھ کے ہی نہیں جاؤں گا اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو. کہتے ہیں بیٹا یہاں پر ہوتی ہے عصر کے بعد جنات کی نماز جماعت ہوتی ہے. بہت سے لوگ انہیں مذاق بھی اڑایا ہمارا, لیکن اڑانے دو, یہاں پہ ہوتی ہے. میری زندگی میں تو دوسرا بندہ ہے جو یہ واقعہ لے کر آیا ہے. مجھے 20 سال ہو گئے امامت کو. پہلے بھی ہو چکے ہیں. پہلے بھی ہو چکے ہیں. کہہ رہے دوسرے بندے ہو تم. میں نے تو ہے کیا مجھے بتائیں. کہتا مجھے نہیں پتا. کوئی جن تھا جو انسانی شکل میں آیا اور تجھے ہدایت دے کے چلا گیا, یا کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے انسانی شکل میں جو تجھے ہدایت. تو کیا مانگتا تھا؟ میں اللہ سے ہدایت مانگتا تھا کہ اللہ مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لے, مجھے بس ایک نیک بندہ بنا لے, اپنا ایک ولی بنا لے مجھے. آپ تو پیسے مانگ رہے تھے نا اس ٹائم. سر پیسے تو سیکنڈری چیز تھی نا. میں تو اچھا کہ مجھے گناہ گار بندہ نہ بچا لے مجھے. ساتھ میں اور بھی ہم ایک دعا تھوڑی مانگتے جب کر رہے تو اور بھی بہت ساری دعا. میں اللہ کے ساتھ یہ بھی کہتا اللہ یہ بھی دعا قبول کر لے. کووڈ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ جا پھر سے جو اس نے کہا کر. عمر بھائی میں واپس اٹھاؤں, وضو کیا ہے, اور میں اللہ سے کہا اللہ اگر واقع میں یہ سچا ہے, یہ چیز سچ ہے تو میری دعا قبول کر لے, پھر میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. میں سر میں نے گیا ہوں, وضو کیا ہے, فون سامنے رکھا ہے, سارا سب کچھ ہے.
سلام پھیرا ہے, آدھے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے, کہ سنت ہے جب آپ سلام پھیرو تو اللہ اکبر کے لیے, یہ سنت رسول ہے. میں نے آدھے ہاتھ اٹھائے ہیں اور سامنے نعمان کی کال آئی, جس شخص نے میرے پیسے دینے تھے. 1.5 سال سے اس کا فون بند. گھر والوں کو فون کر کے کہتے ہیں بیٹا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. فون آیا اور میں یوں دیکھ رہا ہوں فون کو, ہیلو, میں نے نعمان بھائی, کہتا ہے آغا بھائی کدھر ہیں آپ؟ میں نے نعمان بھائی آپ, کہتا ہے آپ بھی چھوڑیں, آپ بتائیں آپ کدھر ہیں؟ میں نے اس مسجد میں ہوں. کہہ رہے 15 منٹ رکے, 15 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. سر 15 منٹ کے بعد وہ شخص آیا, میرے ہاتھ میں پیسے رکھے, کہتے یار تھوڑی پہ ہاتھ لگائیے یار, آغا بھائی معاف کر دینا, میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا تو میں پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, بس بندے کی شکل دیکھ رہا ہوں. کہتے کیا ہوا؟ آپ اپنے سین میں ہے کہ جو میرے میں مطلب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, خیر ہے کوئی بات نہیں. اور اس ٹائم پہ وہ پیسے جو تھے نا اس کی بھی وہ ویلیو نہیں رہی. سر مجھے میرا رب مل گیا, مجھے تو پرواہ نہیں تھی اس پیسوں کی, کہ اللہ نے میری دعا کیسے قبول کر لی. دیر میں سب بدل گیا. اس دن مجھے پتا چلا کہ نماز کی جو طاقت ہے, اب جتنے بڑے رستم بن جاؤ, جتنے بڑے ترم خان بن جاؤ, چاہے پریزیڈنٹ بن جاؤ, پرائم منسٹر بن جاؤ, اگر آپ کے پاس نماز کی طاقت ہے, وجہ سامنے والا شخص آپ کے لیے کچھ بھی نہیں, آپ اس کو جیب میں ڈال کے پھرو گے, آپ صرف دیکھ کے اس کو ہنس رہے ہوگے. آج کل آپ کو نہیں لگتا جتنے آپ مسجدوں میں رش دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نمازیں بڑھ گئی ہیں, گناہ بھی بڑھ گئے, ٹھیک ہے, تو یہ روح کی طاقت ہے. اٹس اے کنیکشن لائک کہ جو آپ کی ایک سول, ایک روح کے ایک کنیکشن ہے. عمر بھائی دیکھیں, مجھے سامنے والے بندے کا کچھ نہیں پتا. قیامت والے روز ہمارا سوال ہونا ہے, اللہ مجھ سے سوال کرے گا, مجھ سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ پوچھے گا یہ بتا تجھے جو پیسہ دیا تھا تو نے کیا, کس کی مدد کی. یہ جو پیسہ ہمارے پاس, یہ جو شہرت, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ آپ کی اس پہ کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ اللہ آپ کو اس لیے دے رہا ہے کہ جو تیرے ارد گرد لوگ ہیں ان کی مدد کر. بس ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک شخص تھا, ارب پتی بندہ, ارب کھرب پتی بندہ. اس کا ایک بہت پرانا دوست اس کے پاس ملنے آیا, اس نے اس کو دعوت میں بلایا. تو جب شام کو واپس جا رہا تھا تو مالی پانی دے رہا تھا پودوں کو. پودوں کو پانی دیتے دیتے اس نے نہیں دیکھا کہ مالک اور اس کا دوست آ رہے ہیں. اسے پانی دیتے, وہ جو پانی اڑا نا تو کیچڑ اس کے دوست کے, مالک کے دوست کے کپڑوں پہ چلی گئی. مالک نے اس کو بڑا ڈانٹا اور تھپڑ بھی مارا. کونے بیٹھے اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا, اور اس کو پھر اس کو نوکری سے نکال دیا, دفعہ ہو جائے یہاں سے, یہ وہ سارا فلانا ڈھمکانا. اس کا دوست کہہ رہا ہے یار چھوڑ دے یار, غلطی ہو گئی. نہیں یار یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں, فلانا دے ڈھمکانا یہ وہ. کچھ عرصے کے بعد اس کے روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی بچے مر گئے. اس کو لاس ہونا شروع ہو گیا, بینکرپٹ ہو گیا, روڈوں پر آ گیا. ارب پتی بندہ. کچھ عرصے کے بعد روڈوں پہ آتے آتے ایک جگہ پہ وہ بندہ جا رہا تھا, تو سامنے سے وہی اس کا دوست آ رہا ہے. اس نے دیکھ لیا, کہتا ہے یار, اسے گاڑی روکی, کہتا ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے. گاڑی بیٹھا, اس کو پورا واقعہ سنایا. کہتا ہے یار یہ ہوا ہے میرے ساتھ. کہتا ہے ایک کام کر, میرے ایک بزرگ ہیں, چل ان کے پاس چلتے ہیں. وہ بزرگ کے پاس لے گئے ان کو. بزرگ کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو اس بزرگ کہتے ہیں کہ کہیں تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. کہہ رہے نہیں, کہہ رہے نہیں, سوچ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا دل دکھا ہے تیری وجہ سے. کہتے ہیں ہاں, میرا ایک مالی تھا اور اسی دوست کے ساتھ. واقعہ پورا بزرگ کو سنا ہے. کہتے ہیں جا کے اسے معافی مانگ, اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو واپس اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ جو تیرے پاس پیسہ آ رہا تھا, اس کی بیوی, اس کے بچے جب کھانا کھاتے تو تیرے لیے دعا کرتے تھے. وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا. وہ جب بھی نماز پڑھتا تھا ہاتھ اٹھاتا, تیرے لیے دعائیں کرتا تھا کہ میرے صاحب کو اللہ پیسہ دے تاکہ میرا گھر, میری روزی روٹی چلے. جا کے معافی مانگ اس سے. در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا, جاتا رہا, کہیں نہیں ملا. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو کے وہ بندہ مر گیا. بہت سارے لوگ جب بھی اس دیکھ رہے ہیں, مجھے بہت بڑے بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ جو آپ کا باتھ روم صاف کر رہا ہے شخص, اس سے جا کے ملیں, اس کو بٹھائیں اپنے پاس. کیونکہ ہم لوگ نہیں بٹھاتے.
ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ آپ کو دے. یس, اس سے پوچھیں کہ تیرے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں آپ لوگ. ڈاکٹر اسرار کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نیک کون ہے. وہ سنا ہوا آپ نے ڈاکٹر اسرار والی بات؟ نیک کون ہے؟ نمازی نیک نہیں ہے, تہجد گزار نیک نہیں ہے, حاجی نیک نہیں ہے. نیک وہ ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی بندہ آ گیا مدد مانگنے کے لیے اور تو استطاعت رکھتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے, اور اگر تو نہیں کرا تو نیک نہیں. تو حاجی ہو سکتا ہے, تو عبدی ہو سکتا ہے, تو سب کچھ, لیکن تو نیک نہیں. تو نیک نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو آپ کا راستہ دکھائے کہ یار جا اس بندے کے پاس, یہ میرا بندہ, یہ تیری ہیلپ کرے گا. اچھا سر, میں آپ کا ایک میجک ٹرک دیکھ رہا تھا, وہ میجک تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا, وہ آپ بتائیں گے. فیصل قریشی کے ساتھ نام والا, انہوں نے ہاتھ میں وہ ایک سگریٹ کو آ گیا تھا. ہاں نہیں وہ تو ہے ٹرک ہے, وہ چھوڑے, اس پہ کیا کریں گے, وہ تو سب کو آتی ہے. نام والا ہی جو ہے, وہ جو کارڈ پہ نام لکھتے ہیں. جی جی جی, ہاں وہ بھی ہے. وہ بیسکلی یہ کیا چیز ہے اس کی؟ علم چشم ہے وہ. علم چشم. ہاں, تو یہ جو علم چشم ہے مطلب یہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے, میں بھی سیکھ سکتا ہوں اگر میں پریکٹس کروں, یا اتنا کیا آسان ہے نہیں ہے, یا کوئی اللہ کی طرف سے ایک ہے کہ دنیا میں. اچھا, اس علم کو نا بہت سارے لوگ روحانیت سے جوڑ دیتے ہیں. جی نہیں ہے, روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا علم کا. دنیا میں بہت سارے علم ہیں. ہم ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر نے بھی تو تعلیم حاصل کی نا, اس نے بھی کوئی علم حاصل کیا ہے نا. بالکل, ڈاکٹری کا, ٹھیک ہے. جی جی. اس طرح پائلٹ ہے, کیپٹن ہے پائلٹ جہاز کا, اس سے بھی تعلیم, اس نے علم حاصل کیا جہاز اڑانے کا. بالکل, ٹھیک ہے. میں نے علم حاصل کیا ایکٹنگ کرنے کا. یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اسی طرح یہ دنیاوی علم ہے, اور یہ میں ان کے سامنے کرتا ہوں جو دہری ہوتے ہیں. دہری مطلب دہری ہوتے ہیں جو کمیونسٹ ہوتے ہیں, جو نہیں کہتے کہ اللہ نہیں ہے. اوکے. پھر میں ان کو کہتا ہوں, میں نے دیکھو, میں تمہیں بتاتا ہوں رب ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹریک پہ لے کر آیا ہوں. اس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا. میں نے بڑے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا میں نے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ میں نے یہ رب ہے. اچھا. پھر وہ کہتے ہیں یار ہمیں دکھاؤ, بتاؤ کیسے. پھر جب وہ ان کو بتاتے, میں نے قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے نا. سیکھا کیسے آپ نے؟ پاکستان میں کتنے لوگوں کو آتا ہے یہ؟ ابھی تک تو کسی کو نہیں آتا یہ. تو آپ نے کہاں سے سیکھا؟ قدرتی طور پہ آ گیا. یہ جو علم ہوتے ہیں نا, یہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں آپ کو. ہاں, لیکن کوئی بھی علم ہے وہ آپ اوبیسلی سیکھتے ہو. ہاں, ٹھیک ہے. قرآن پاک بھی نازل ہوا تھا, ٹھیک ہے, ایک پروسیس آیا تھا. یس. ٹھیک ہے. تو اگر صحابہ نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ان کے جب علم میں ایک چیز آئی تو وہ ایسے ہی آئی, تھرو پروسیس آئی نا. ایسے تو نہیں آئے گی بس ایک دم سے ایک چیز آ گئی اور آپ کو صبح اٹھے اور آپ کے پاس ایک چیز آ گئی. تو کیا پروسیس کیا تھا اس کا, آپ کے پاس کیسے آئی؟ فون ہے, فون, ایک فون ہوتا ہے. جی جی. ہم یہاں سے ایک فون ہے, آپ ایک میسج ٹائپ کرتے ہیں جی, اور اب ایک بٹن دباتے ہیں. 10-15 ہزار میل دور, کلومیٹر جا کے امریکہ میں, یو ایس میں جا کے اس کو میسج مل جاتا ہے. بالکل. اور آپ اسی کو ہی میسج بھیجتے ہیں جس کا آپ نمبر پہ کلک کرتے ہیں. بالکل. وہ میسج کسی اور کو نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. کیسے جاتا ہے؟ تھرو پروسیس ہے نا. کیا ہے وہ پروسیس؟ فریکوینسی. نیٹ ورکنگ ہے, فریکوینسیز ہے وہ. ٹھیک ہے نا. ہمارے ابھی ہم آپ کو نظر نہیں, ہمارے ارد گرد اتنے اندیکھی فریکوینسیز ہیں جو ہمارے ادھر ادھر گھوم رہی ہے. ابھی میسیجز جا رہے ہیں ہمارے سامنے سے, آپ کو نہیں پتا. کسی اس کے فون میں بھی جا رہا ہوگا, ان کے فون میں بھی آ رہا ہوگا میسیج, ہم نے سائلنٹ کیا ہوا ہوگا. اسی طرح یہ آپ کے مائنڈ سائنسز ہے. یہ ڈاکٹر موئز کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں. مائنڈ سائنس کا ابھی دنیا کا نمبر 1 ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر موئز, کراچی میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. ہاں, تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس کو آتا ہے. تو اس کا مطلب پاکستان میں ان کو آتا ہے. ان کو آتا ہے, لیکن ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا. ان کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں. صرف مجھے ملا ہے وہ چیز. لاکھوں اسٹوڈنٹس میں وہ چیز صرف آپ نے سیکھی ہے. اور اس کی وجہ یہ مجھے بھی نہیں پتا. بس ڈاکٹر موئز کو تو پتہ ہوگا. وہ بتاتے نہیں ہیں, نہیں بتا. سو یاد رکھیے گا, جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, انہوں نے کسی کو سکھایا نہیں, یا وہ سب کو سکھا رہے ہیں لیکن باقی کسی کو سمجھ نہیں آیا. مطلب کیا راز کیا ہے؟ کیونکہ آڈینس جو دیکھ رہی ہے ان کو تو وہ یہی سوال ان کے اندر. ابھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ یہ 7-8 لوگ بیٹھے. جی.
میں اگر سکے 20-25 سکے اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہوں, 5 کا بھی رکھتا ہوں, 10 کا بھی رکھتا ہوں, 1 پاؤنڈ کا بھی رکھتا ہوں, سینٹس کا بھی رکھتا ہوں, ڈفرینٹ ملکوں کے سکے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا سکہ جو ہوگا وہ سمجھے آپ $1 کا رکھ لیں, فرض کریں میں نے یوں پھینکا, سب نے پکڑ لیا, وہ $1 کا جو سکہ نا وہ ایک ہی بندے کے پاس آئے گا, ایک کے پاس آئے گا. بس انہوں نے علم پھینکا, ایک ہی پھینکا, اور وہ میں نے اٹھا لیا. مجھے پتہ چل گیا کہ یار نہیں بھائی یہ پکڑ لو اس کو. بہت ساری چیزیں تھیں, کسی نے آگ پہ چلنا سیکھا, میں آگ پہ چلاؤں, میری ویڈیو یوٹیوب پہ بھی ہے, کوئلوں پہ چلاؤں, انہوں نے مجھے کوئلوں پہ چلایا. 6 یا 7 لوگ چلے تھے, باقی کوئی نہیں چلا. کوئلے پہ میں چل جاتا ہوں آرام سے. تو 6-7 لوگوں نے سیکھا صرف کوئلے پہ چلنا, آگ پہ چلنا, وہاں پہ سے 6 یا 7 لوگوں نے سیکھا تھا. اچھا, ڈاکٹر موئز نے سکھایا تھا. یہ اس کے کیا کوئی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں؟ کلاسز ہوتی ہیں, ٹھیک, مائنڈ سائنسز کی کلاسز ہوتی ہیں, لیکن بہت مشکل ہے, اتنا ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا. نہیں سیکھ تو نہیں, ہم ایک پروسیس جاننا چاہ رہے ہیں کہ سر تعلیم ہے نا. اب جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی آپ کو پہلے PhD کرنا ہے, پھر آپ کو ڈفرینٹ چیزیں کرنی. اسی طرح علم یہ والا جو مائنڈ سائنسز ہے نا, اس کی بھی سٹیجز ہیں. ریکی ہے, ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ بیٹھ کے, کوئی مجھ سے فون پہ بات کرے امریکہ میں, ٹھیک ہے, میں اس کا ریکی بھی اسی کا پارٹ ہے. یس, مائنڈ سائنسز کا ہے. آپ اپنے دماغ سے دنیا کی ہر چیز, نہیں مائنڈ سائنسز کا ہے جو یہ آپ یہ چشم, علم چشم, علم چشم, یہ تو میں نے نام دیا نا. اچھا یہ آپ نے میں نے نام دیا علم چشم. اس کا اپنا نام کیا ہے؟ مائنڈ سائنسز. یہ مائنڈ سائنسز کے ہی انڈر یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کا کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہے؟ نہیں, یہ میں نے خود دیا ہے. یہ میرے خیال سے ابھی تک پوری دنیا میں میں نے نہیں دیکھا یہ کسی کے پاس ہے, پوری دنیا میں. یس, میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. ہوگا ڈاکٹر موئز کے علاوہ. ڈاکٹر موئز کے پاس بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیسے کرتے تم یار, میں نے کہا آپ نے ان سے کیسے سیکھا؟ اب جیسے عمر بھائی آپ کے پاس کوئی ایک بال لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کے اندر ہیں 300-400 سکے, اس بندے کو بھی نہیں پتا کتنے, آپ کو بھی نہیں پتا, آپ نے صرف یہاں سے اٹھایا اور آپ نے لوگوں کو پھینک دیا, بھائی پکڑو جس کے پاس بھی آتا ہے. سب سے بڑا سکہ ایک کے پاس آ گیا $1 کا, وہ بڑا خوش, سر میرے پاس. اور آپ نے پہلے اناؤنس کیا جس کے پاس سب سے بڑا سکہ آئے گا اس کو میں تحفہ دوں گا. تو یہ سکے جو یہ بتانے والی, یہ مطلب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. نہیں میں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ سکے پھینکے کس نے تھے؟ ڈاکٹر موئز نے نا. ڈاکٹر موئز میریٹ میں, میریٹ نہیں, وہ کون سا ہوٹل ہے, ہوٹل میران میں ہماری کلاسز ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے سورہ رحمان چلائی تھی, اور ہم لوگ کو سب کو بٹھا دیا تھا زمین پر, ٹھیک ہے. انہوں نے سب نے کہا تھا کہ آنکھیں بند کرو اور یہ فیل کرو کہ تم لوگ کی روح جو ہے نا وہ باہر نکل رہی ہے. اٹس اے کائنڈ آف میڈیٹیشن ٹائپ. اوکے. میں نے رسک پڑا ہوا جھوٹ نہیں بولا, میں نے اپنی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا اپنے آپ کو, میں یوں بیٹھا ہوا, میری روح اندر سے نکلی اور میں دیکھ رہا ہوں میری روح گھوم رہی ہے, اور اس کے اوپر نا سفید چیزیں اور بارشیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں. اس کے بعد سے چیزیں ملنا مجھے شروع ہوئی ہیں. اور یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر موئز کے پاس جائیں؟ میں ڈاکٹر موئز کو ٹی وی پہ دیکھتا تھا, تو آپ کو, اور مجھے پھر ایک شائستہ جب شو کرتی تھی مارننگ شو, شائستہ لودھی مارننگ شو, میں اور ڈاکٹر موئز بیٹھے ہوئے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے مائنڈ سائنس سیکھا. کہتے ہیں آجا. میں نے پیسے, کہتے چھوڑ دیں, کوئی ٹینشن نہیں, میں پیسے کراچی میں ہوتے تھے, کراچی میں, وہاں سے چیزیں پھر میں نے سیکھی. پھر اس کے بعد میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اور چیزیں دے. پھر خواب میں بشارتیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کی, بہت سی ہستیوں کی بشارتیں ہوئی ہیں. اچھا, بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا یہ ہمیں جھوٹ بولتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا جس دن تم لوگ کے ساتھ ہوگا نا یہ واقعہ, پھر میں پوچھوں گا تم سے. پھر میرے رب نے عامر قذافی کا ایک ہوا واقعہ پوری دنیا کو بتایا. مے بھی ہو سکتا ہے آئی ایم رانگ, یہ بتانے کے لیے کہ میریکل ہوتے ہیں, معجزے ہوتے ہیں. بالکل. جو میرے بندے آغا شیراز کے ساتھ معجزہ ہوا ہے, اس بندے کے ساتھ بھی ہوا. سر 3 دفعہ جہاز کیسے, زندگی میں آج تک نہیں آیا وہ جہاز واپس, کوئی جہاز نہیں آیا 3 دفعہ واپس. اس کے لیے آیا, اس کے لیے آیا ہے. جو اللہ جن کو چن لیتا ہے نا, اللہ ان کے ساتھ معجزے کرتا ہے. اچھا, یہ جو آپ کے پاس علم ہے, یہ آپ نے حاصل کیا تھرو ایک پروسیس, جو چیزیں ہوئی ڈاکٹر موئز,
اس کے علاوہ کون سی چیز ہے آپ کے پاس ایسی جو آپ کے پاس جو ایک اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے نا کیا یہ چیز نا مجھے ایک اللہ کی طرف سے آمد ہوئی, کچھ تسبیحات ہیں, میں نے دیکھی. تسبیحات ہیں. اچھا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی عالم یا بابا یا فقیر وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. لوگ آتے ہیں میں اسی لیے میں جو اتنا ڈیپلی پوچھ رہا ہوں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں. صحیح ہے, کافی ساری چیزیں, لیکن میرے بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ میرے میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا. آپ میں تو ہم اسی لیے آپ سے پوچھتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے, ایک نہ ختم ہونے والی ہے. میں روحانیت پہ اتنی باتیں کرتا ہوں کہ سر صبح ہو جائے گی, ٹاپک نہیں ختم ہوگا. لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے, رول ختم ہو جائے گا, بیٹریاں ختم ہو جائیں گی, لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے. کون سی ایسی قرآن کی کوئی آیت, کوئی سورہ جو آپ کا موسٹ فیوریٹ ہے اس لحاظ سے, جس کے اندر آپ نے وہ ایک ہوتی ہے نا کہ شکتی پاور, ہاں وہ چیز آپ نے دیکھی ہے؟ دین جو ہے نا فطرت ہے آپ کا, آپ دین کو فطرت سے سیکھتے ہو. قرآن میں اللہ کو 3 کام بڑے پسند ہیں. ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, اللہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ تو آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. یہ اللہ کا سب سے موسٹ فیوریٹ کام وہ ہے, پسندیدہ کام. اچھا, کہ میرا بندہ اذان ہو دنیا چھوڑ دے میرے چاہیے. کہہ رہے دوسرا سلام کرنا, یہ قرآن کی آیت ہے. کہہ رہے تیسرا بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ نہیں لکھا ہوا کس بھوکے کو کھانا کھلانا, ہندو کو, کرسچن کو, یہودی کو نہیں, بھوکے کو. بھوکا کون ہے؟ آپ کا جانور بھی ہو سکتا ہے, انسان. اسلام جو ہے نا ہیومینٹی کا بس دین ہے. یہ 3 کام میں کر رہا ہوں. ہاں کبھی کبھار نماز چھوٹ جاتی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا, اللہ معاف کر دے. جواب آ جاتا ہے خیر ہے پڑھ لیتے. نہیں, میرا جو سوال تھا یہ تو بیسک چیز ہے جو بہت ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی, کوئی سورہ کوئی ایسا آپ نے, کیونکہ میرے پرسنلی کیا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی ایسی سورت, کوئی قرآن پاک کا کوئی تسبیح ہے ایک جو آپ نے پڑھی ہے, کوئی لفظ اور وہ آپ کو کوئی خواب میں کچھ آتا ہو یا آپ کو واقعی فیل ہوا کہ یار اس کے اندر ایک پاور ہے. ایک تسبیح ہے جو فرشتوں کی ہے. 3 تسبیحات ہیں جو میں 24 آورس کرتا رہتا ہوں. ایک فرشتوں کی تسبیح جو ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ایک یہ میں پڑھتا رہتا ہوں. ایک تسبیح ہے جو حضور علیہ السلام کی جالیوں پہ لکھی ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, ٹھیک ہے. ایک تسبیح ہے سورہ فاطمہ, تسبیح فاطمہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر. ایک یہ ہے. چوتھی ہے آپ کی درود پاک کی, 5ویں استغفار کی. یہ 5 تسبیحیں جو ہیں یہ ہر روز میری 100 دفعہ ہیں. درود پاک اور استغفار تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں, ہزاروں کی. یہ 5 تسبیحات میری ہیں. جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہاں جی, وہ اگر روحانیت کی طرف آنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں, جیسے آپ کے اندر ایک تبدیلی آیا آپ کے لائف سٹائل میں, آپ کے روح کے اندر, اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں اس سائٹ پہ تو وہ کہاں سے سٹارٹ کریں گے, کیسے آئیں گے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے 7 پردے ہیں, ٹوٹل 7. اوکے, ٹھیک ہے. جس دن 7واں پردہ آپ کے ہٹے گا نا, آپ کو جنت نظر آئے گی. اوکے, یس, جس دن آپ کا 7واں پردہ ہٹے گا. اور 6 پہلا پردہ ہے آپ کا جھوٹ کا. جس دن آپ نے جھوٹ سے توبہ کر لی آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. جس دن آپ سے جھوٹ سے توبہ کی, پہلا پردہ ہٹ جائے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے سے, اور آپ کو گناہ کی سزا نظر آئے گی سامنے. اگر آپ کسی گناہ کا سوچ رہے ہوگے آپ کو سامنے سے نظر آ جائے گی. اچھا سر, ایک تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گا. یہ جو چیزیں ہیں جو 7 پردے, یہ کہاں سے ثابت ہیں, یا یہ کس نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے, کہیں پہ لکھی ہوئی ہے, یا کس طرح یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے, بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. کچھ اجماع بھی ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے, جب ایک صحابہ کرام نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی ایسا سوال آ جائے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا,
تو آپ حضور علیہ السلام اجماع کر لینا ان لوگوں سے جو اللہ کے قریب ہیں. یہ اجماع سے ہے, کنفرم نہیں یہ چیز, لیکن اجماع سے ہے. 7 پردے ہیں. پہلا پردہ آپ کا جھوٹ کا ہے, ٹھیک ہے. آخری پردہ جو ہے وہ بڑے مشکل ورڈز ہیں وہ, کیونکہ میں اتنا کوئی بڑا کوئی اسٹوڈنٹ تو ہوں نہیں, لیکن جو انہوں نے مجھے بتائے تھے نا کہ کوئی منزل نامو ہے, بڑے مشکل نام تھے. تو جو پہلا پردہ انہوں نے بتایا کہ بیٹا پہلا پردہ جھوٹ کا ہے, جس دن تو نے جھوٹ چھوڑا نا تو اپنے رب کے قریب ہو جائے گا. جھوٹ ہی سب سے بڑی وجہ ہے ہمیں ہماری دعائیں ناقبول ہونے کی. اللہ تعالیٰ کو جو موسٹ فیوریٹ بندہ ہے اللہ کا, وہ عابد ہے یا زاہد ہے؟ وہ تو اللہ کو پتہ ہے, وہ تو اس بندے کو پتہ ہے, ہم تھوڑی کہہ سکتے ہیں. چاہے عابد ہوں چاہے آپ زاہد ہوں, وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا. ہم فیصلہ کر لیتے یہ دوزخی ہے جنتی ہے, بھائی تو کون ہوتے ہے فیصلہ کرنے والا؟ نہیں, ویسے جو اجماع ہے جس چیز کے اوپر یا علماء کہتے ہیں یہ روحانیت کی باتیں اوبیسلی سر ہر انسان کے دیکھیں اپنا آپ کا ایک فلسفہ ہوتا ہے. 2 نمبر بھی آدمی اللہ کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے. ہاں یہ چیز بھی. تو پھر عابد زاہد کہاں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کو بلائے اپنے گھر وہ حج پہ, آج کل آپ دیکھیں حج پہ سب لوگ جا رہے ہیں حج کرنے, آپ نہیں کسی کو جج کر جو آپ کے سکتے. محلے میں سود دے رہا ہے وہ بھی حج پہ جا رہا ہے. میں نے تو ایسے لوگ دیکھے جو سود پہ کام کر رہے ہیں, آپ پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, وہ سود پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو صرف یہ دیکھیں اپنے گربان میں جا کے کہ آپ نے اپنی قبر کو کیسے روشن کرنا ہے. چھوڑ دیں دوسرے جو کرنا ہے. کیوں ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہمیں اڑتا تیر لینے کا بڑا شوق ہے, اور جب اڑتا تیر لیتے ہیں نا پھر تکلیف ایسی ہوتی ہے وہ نکل نہیں سکتا. نہیں, ہماری جو سوسائٹی ہے دیکھیں, ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی انسان جب بیٹھتا ہے نا, آپ سوچتے ہو کہ یار میں نے اللہ کے راستے کی طرف آنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو فرقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کہ میں بریلویوں کے پاس جاؤں, کہ میں دیوبندی کے پاس جاؤں, کہ میں شیعہ کے پاس جاؤں, ٹھیک ہے, کہ میں حنفی کے, یہ وہ سارے جتنے بھی فرقے ہیں, ٹھیک ہے. ایک فرقے کے پاس آپ جاؤ گے کہ نہیں یار یہ ایسے کرو ایسے کرو, دوسرے کے پاس جاؤ کہتے ہیں یہ غلط کر رہے بکواس کر رہے ایسے پڑھو, ٹھیک ہے. اب جو عام آدمی ہے جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے ایک چیز ماشاء اللہ سے دکھائی, جس طرح جو آپ نے ایکسپیرینس کیے وہ بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. جو عام آدمی ہے نا اس کو تو نہیں پتا کہ میں کیا کروں, کہاں جاؤں. بہت آسان طریقہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یقین کس پہ کرتے ہیں, جو ٹی وی پہ بیٹھا مولوی بول رہا ہے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں. حدیثوں کی کتاب لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, صحیح مسلم اٹھائیں, مشکات اٹھائیں, اس پہ بھی اب سارے لڑ رہے ہیں. نہیں جی بخاری میں یہ غلط ہے, لڑنے دیں, مشکات میں یہ غلط ہے. وہ لڑ رہے ہیں نا, لڑنے دیں اس کو. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی ہے اس پہ غور و فکر کرنے والا, اور ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ جب تو کوشش کرتا ہے میری طرف آنے کی, اسلام کو سیکھنے کی, میں تجھے فقہ کی وہ کرتا ہوں, کیا کہتے ہیں اس کو, نالج دے دیتا ہوں میں تجھے. جی اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ بھائی تو پڑھنا شروع کر, نالج میں دوں گا, کیا ضرورت ہے کسی کو. ہم ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں لیتے, ہم بخاری مسلم پہ کیوں جاتے ہیں اگر ترجمے کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں. اس کا نماز جو ہے بہت سے لوگ, یہ بھی آج کل ایک بحث ہے. میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں, کوئی اپنی سائڈ سے نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو سوال ہماری آڈینس ان کے لوگوں کے چلے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں. جی جی, نہیں جائیں آپ لوگ حدیثوں کے کتابوں پہ. نہیں وہ تو نہیں, میں ایک چیز بتا رہا ہوں, obvious نا, نہیں میں سمندر کو کوزے میں بتا کر, وہ لوگ جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا کہ یار ہم کیا کریں یار, ہاں اس کے پاس بھی جائیں اس کے پاس بھی جائیں, وہ یہ بتا رہے وہ یہ بتا رہے, ہاں یہ چیز ٹھیک ہے. سمپل ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس, انہوں نے کہا مجھے ایک چھوٹا سا دین بتا دے جس سے میرا رب خوش ہو جائے. آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرض نمازوں کی پابندی کر, شرک نہ کر, اور بدکاری سے بچ جا, بس. اس نے کہا شخص نے کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. وہ جب واپس گزرا نا تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بولا دنیا میں تم لوگ نے دیکھنا جنتی کون ہے, کہتے کون, کہتے وہ شخص جا رہا ہے, اگر اس پہ عمل کر گیا تو یہ جنتی ہے.
اگر آپ لوگ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں صرف فرض نمازیں پڑھیں آپ, ٹھیک ہے, اور آپ کا سوال بھی ان فرض نمازوں کا ہی ہونا ہے. بالکل. جو باقی کی نمازیں ہیں وہ سنت ہیں, پڑھو گے بہت اجر ہے, نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ان کا آپ سے جواب نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھی تو نے. ہاں فرض کا ضرور پوچھے گا. کسی کا دل نہ دکھاؤ, نمازوں کی پابندی رکھو, تسبیحات کرتے رہو, دھوکہ مت دو کسی کو, جھوٹ سے توبہ, بدکاری سے بچو, شراب سے بچو. یہ 4-5 چیزیں سے بچ جاؤ, جنت کنفرم ہے. بس یہ سمپل ہے, ہمارا بہت پیارا دین ہے. مولویوں نے مشکل بنا دیا. ہاں بہت, مطلب آپ ایک عام آدمی جب بیٹھتے ہیں نا, اب آپ رمضان میں دیکھیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ ہی سین ہے. یس, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں, سارے آپس میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایک ٹاپک کے اوپر, اور یقین کریں وہ دین کا مذاق بن گیا نا. اللہ اکبر. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, اور ہم عام لوگ تو مطلب بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں دین کے اوپر. یہی تو مجھے بابا بلے شاہ کہتے ہیں, جو نہ جانے حق کی طاقت رب نہ دے انہوں ہمت. جس نے حق کی طاقت کو نہیں پہچانا نا, اللہ اس کو کبھی ہمت نہیں دے گا. اور بڑا آسان ہے. قرآن میں ایک دروغہ نے پوچھا دوزخیوں سے جی کہ تمہیں کس سزا نے دوزخ میں ڈالا. یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سر بے نمازی دوزخ میں جائے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. تو بھائی آج سے پڑھنا شروع کر دو, ورنہ اپنے جو مقام ہے نا, جو کیمرے کے پیچھے یوں سر جو ایسے ہلا رہے ہیں نا, سر اپنا مقام جو ہے نا تم لوگ دوزخ میں دیکھ لو اگر نماز نہیں پڑھو گے تم لوگ. اچھا سر, یہ جو روحانی سفر ہے, اس میں کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے, اپنی فیملی سے, دنیا سے دور ہونے لگتے ہو؟ نہیں, مطلب بہت زیادہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اچھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ چیزیں عطا کرنا شروع کر دے گا نا, آپ کو آٹومیٹکلی دنیا سے محبت ختم ہوتی رہے گی آٹومیٹکلی. پہلے میں دنیا کے اتنا پیچھے تھا, اب میں اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں. بس مجھے نہیں پسند شور شرابہ, مجھے نہیں پسند پارٹیاں میں جانا, یہ کرنا. میں بس اللہ سکون سے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں, ریلز چیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نماز کا وقت ہو گیا, مجھے پتہ چل گیا یار نماز, میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے اللہ کو دعا کی بھی, یا اللہ تعالیٰ میں جب کام پہ جاتا ہوں نا نماز چھوٹ جاتی ہے مجھ سے, تو مجھے گھر بیٹھے پیسہ دیتا رہے, میں تیری عبادت کرتا رہوں گا. میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اگر آپ کسی دنیاوی بندے سے بولیں گے نا تو وہ آرام, وہ تیری خیر ایسی اسٹوریاں لے کے آ جائے گا, اچھا یہ ہے وہ ہے. آپ کسی مولوی سے وہ ایسے فتوے ڈال دے گا, بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی, میں اور میرے رب کا معاملہ ہے. یہ ایک الگ کنیکشن ہے. چھوڑ دو, میں اور میرے رب باتیں کر رہے ہیں, آپس میں کرنے تو ہمیں. تھوڑی الگ کی چیز. ہاں, جو فقیر کی بولی ہوتی ہے نا وہ فقیر ہی جانتا ہے. بالکل. نارمل بندہ بولے گا یہ پاگل ہے. یہ وہ جیسے واقعہ تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام کا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مجھے اللہ کبھی بھی معاف کرے, وہ ایک پاگل تھا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرے سامنے ہوتا, میں تیرے بال بناتا, میں تجھے پیار کرتا. وہ ایک اس کی محبت تھی. عشق ہے نا, اس کو کہتے ہیں پورے عشق کی آدھی بات. آپ عشق کرتے ہو پورا, لیکن آپ اظہار نہیں کر سکتے, آدھا اظہار کر دیتے ہو. وہ لوگ بندے سامنے والا سوچ رہا ہوتا ہے یار آگے تو بول, میرے بندے منصور کی کسی کو سمجھ نہیں ہے, نہیں سمجھ. سب فقیر جو ہوتا ہے, درویش جو ہوتا ہے نا, درویش کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. درویش کو صرف درویش ہی سمجھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ درویش کا نہ تو در ہوتا ہے, نہ یہاں پہ در ہے نہ اس کا در ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, نہ تیرا در ہے نہ میرا در ہے. یار جب وہ منصور کو کہہ رہے ہیں کہ جب منصور کو پتھر پڑ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو ایک عالم کھڑا تھا اس کے اندر, ایک درویش کھڑا تھا, وہ بھی اس نے بھی پتھر مارا. تو منصور نے کہا کہ ان کا مجھے دکھ نہیں ہے کہ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں, لیکن مجھے آپ کا دکھ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ پتے کو دیکھ کے. اور تو یہ ایک الگ دنیا ہے, ایک الگ چیز ہے. سر یہ وہ کہتے ہیں جنت کو پانے کے لیے سر خون بہانا پڑے گا. جنت اتنی آپ کو روئی پہ چل کے نہیں ملے گی. آپ کو بڑے پہ پاپڑے بیلنے پڑیں گے, کانٹوں پہ چلنا پڑے گا, خون بہانا پڑے گا آپ کو, پھر جا کے آپ کو جنت ملے گی. دوزخ آپ کو لیٹے لیٹے ملے گی, فری میں. ہاں او یس, بلکہ لوگ آ کے پیسے دیں گے, بھائی یہ پکڑ پیسے لے. اچھا سر, اب ذرا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. جی بالکل, زیادہ سیریس ہو گئے, بہت زیادہ سیریس ہو گئے. سر ایک ہمارا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. رائٹ. اس کے اندر میں آپ کو ایک ورڈ دوں گا, اور آپ نے ایک سینٹینس میں اس کا جواب دینا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ٹھیک ہے سر؟
سب سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن. پیسے بنانے کی مشین ایکٹرز کی, ہوسٹ کی, مولوی وہی نا, سب کے پیسے بنانے کی مشین ہے رمضان ٹرانسمیشن. اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. سر دیکھیں, پیسہ آنا چاہیے بس, یہ ضروری, بس یہ ضروری, پیسہ آنا چاہیے. ڈرامہ ایک ایسا جھوٹ جو سچ ہے, بس ڈرامے کو میں ہی کہوں گا, ایک ایسا جھوٹ جو سچ ہے, سچ ہے. بس. شوبز ایک ایسی دنیا جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, ڈوبتا ہے تو ڈوبتا چلا جائے گا. سمندر ہے شوبز. اگر سمندر نے اچھال دیا اس کو تو وہ دنیا دیکھے گی اس کو. اگر وہ ڈوب گیا کسی کو نہیں پتا کہ کون تھا وہ, کیا تھا. محبت, اس کو کہوں گا پورے عشق کی آدھی بات. محبت کسی کو نہیں ملی آج تک, کسی کو نہیں ملی. نہ محبت نہیں ملی ہے, خواہشات ملی ہیں. انسان سے محبت اگر ہو گئی تو بڑا انسان لکی ہے, ورنہ آپ کا پتہ کون ہے دوست؟ آپ کا یہ مائک جو آپ کی آواز دنیا کو سنا رہا ہے, آپ کا یہ ہاتھ میں کی پیڈ جس سے آپ دیکھ کے, آپ کی وہ گاڑی جب آپ بور ہوتے تو کہیں لے کے نکل جاتے اپنی فیملی کو, آپ کے گھر کا وہ درخت جو دھوپ میں آپ کو سایہ دیتا ہے, وہ. بیوی چھوڑ دی آپ نے, خیر آپ کی نہیں ہوگی. گاڑی میں کس کو لے کے جائیں گے آپ؟ اچھا بیٹی. سکون خان صاحب کہتے ہیں خبر میں ہے, نہیں, آپ کو پتہ اللہ کی یاد میں. اگر دیکھا جائے سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے, یا پھر جب اپنے بچے کو آپ گلے لگاتے ہو اس میں سکون, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو. جو آپ کو سکون ملتا ہے نا سر, اولاد کو گلے لگانے سے. عشق کبھی کیا نہیں عشق, ایک سے کیا تھا, اس سے شادی ہو گئی. ماشاءاللہ. لو سٹوری بہت ہے میری. عشق ٹھیک ہے. لو سٹوری اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے لو پہ ان کا ذکر نہیں کیا, عشق پہ کیا, تو اٹ مینز عشق ہے, اور بہت سچا عشق ہے. اللہ جس نے پا لیا اس کا بیڑا پار, جس نے اللہ کو پا لیا. آپ اکیلے کھڑے ہوئے, 7.5 ارب دنیا سامنے آپ کے کھڑی ہے اگینسٹ آپ کے, کہ آپ کو گرانا ہے, اور اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ مسکرا رہے ہو کہ 7.5 ارب کی دنیا, وہ آپ کو اکیلا دیکھ رہی ہے, وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہی, لیکن آپ پتہ ہے آپ کا اللہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. یس, بیٹا جو تم لوگ جو کرنا ہے کرو. دنیا ایک جھوٹ, فریب. دنیا, جس نے دنیا کو, جو دنیا کے پیچھے گیا نا, وہ اس کو سکون جا کے نا قبر میں ملے گا, جو دنیا کے پیچھے جائے گا. کیونکہ پیسے کی محبت ایسی ہے, پیسے کا جو نشہ ہے, دنیا کا جو نشہ ہے, سوائے موت کے اس کو کوئی نہیں اتار سکتا. دنیا ایسی ہے. اور میرا اگلا لفظ ہے موت. موت میں تو گلے لگا کے ایکسیپٹ کروں گا, کیونکہ اب موت سے ڈر نہیں ہے مجھ کو, لٹرلی. اب نہیں, روحانیت نے آپ کو اتنا پکا کر دیا. یس, اب نہیں ڈر. زلزلے آتے ہیں. جب جنگ شروع ہوئی تھی, میں نے ایک پکچر لگائی تھی, صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنی ویڈیو دیکھ رہا تھا جنگ کی. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ مروں گا میں شہید ہوں گا جنگ میں, مجھے مروں گا تو مجھے پتا ہے میں اپنے رب سے ملوں گا. خواہش تھی. یس, اور میری خواہش ہے کہ میں شہید ہوں, اور میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا, اور موت کب دینا؟ خانہ کعبہ میں دینا, جب میں سجدے میں ہوں. میں نے اللہ سے کو کہا ہے اللہ یہ میری امانت ہے, دعا تیرے پاس رکھنا, اب دیکھیں کب ہوتی ہے. اس سے بڑی چیز کیا ہوگی جو آپ اللہ سے مانگیں گے؟ کوئی ایک خواہش جو پوری نہیں ہو سکی. واپس شوبز میں آنا چاہ رہا ہوں میں, واپس میں ایک
ایک ایسا کریکٹر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ کریکٹر مشہور ہو. ارے یار کیا کریکٹر ہے. مرنے سے پہلے میں ایسا کریکٹر کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ اگر میں مروں بھی نا تو لوگ بولے یار کیا آخری کریکٹر تھا یار بندہ کر کے گیا اپنا. کیوں؟ بس 2019 کے بعد سے نہیں کر رہا ہوں میں. اگینسٹ ہے شوبز میرے پورا صرف بول کی وجہ سے. اور میں اس پلیٹ فارم کے تھرو شعیب احمد شیخ جو اونر تھا بول کا, قیامت والے روز میں گریبان ضرور پکڑوں گا اس شخص کا. اس شخص کی وجہ سے میرا شوبز ختم ہوا ہے. کیوں؟ وہ اس لانگ اسٹوری. بس اس شخص کی وجہ کیوں بول میں ہم لوگ بول میں ہمیں ہائر کیا تھا شعیب احمد شیخ نے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بھی اس لاٹ میں تھے جو یس ہمیں منتھلی اب بہت کبھی کبھار دعائیں بھی نکلتی تھی کہ ایک لیوش زندگی ہماری گزار رہی تھی, گاڑی مطلب پیسہ سب کچھ زیادہ ہی دے دیا تھا نا, سب مل رہا تھا. لیکن ایک دم سے وسیم بادامی بھی گیا تھا نا, جو وسیم بھائی نے بہت اچھا ڈیسیجن لے لیا تھا, واپس آ گیا تھا. اور کون تھا؟ بہت سارے ایکٹرز تھے. محمود صاحب تھے, محمود اختر تھے, محمود اسلم تھے, ہنا دل پذیر تھی, اور کون تھا, بہت سارے تھے, ذہن میں نام نہیں آ رہا. لیکن میں ان کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں, لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس بول کی وجہ سے میرا شوبز کا جو کیریئر وہ تباہ ہو گیا. لیکن میں قیامت والے روز شعیب احمد شیخ تمہارا گریبان پکڑوں گا ضرور. اور اگر اللہ نے مجھے چاہا, اگر اللہ نے طاقت دی, شاید تجھے معاف کروں, ورنہ تو مشکل ہے معاف کرنا اس کو. تو یہ میری آخری خواہش ہے کہ واپس میں مجھے کوئی ایسا کریکٹر ملے, نیگیٹو بدماش ڈان والا جو ہوتا ہے, اور مجھے پتہ ہے میں وہ کر سکتا ہوں. آپ ڈان بننا چاہتے ہیں؟ یس. وجہ کیا ہے, 5000 کا نوٹ ہے آپ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا, آپ یوں اس کو اٹھائیں گے اور آپ پوچھیں گے کس کو چاہیے, ہر کوئی ہاتھ کھڑا کرے, سب مجھے چاہیے مجھے. ایون کہ کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بھی ہوگا نا, اس کے دل میں پہ کہ یار یہ میں لے لوں. آپ اس کو گچڑ مچڑ کر دیں, پھر آپ پوچھیں کس کو چاہیے, ہر کوئی کہے گا ہمیں چاہیے. آپ اس کو گٹر میں پھینک دیں, پھر پوچھیں کس کو چاہیے, ہر کوئی کہے گا مجھے چاہیے. وجہ ویلیو سیم ہے. اس کو اس کی ورتھ کا پتہ ہے. 5000 کی نوٹ کو میری ورتھ کیا ہے, اسی طرح مجھے میری ورتھ پتہ ہے کہ اگر میں کوئی کریکٹر کروں گا ڈان کا, مجھے پتہ ہے میں کیسے کروں. شوبز میں کسی کو نہیں پتا, یا لوگوں کو پتہ ہے وہ اگنور کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کو میں 2000 سے لے کے 2005 تک میرے پاس جو مہران تھی, ٹھیک ہے, میں بہت سارے لوگوں جو ابھی چینلز کے بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ, یس, اگر دیکھ بھی رہوں گے اس کو سن بھی رہوں گے, ان کو پتہ چل جائے گا, ہنسیں گے دیکھیں گے مجھ کو اپنی گاڑی میں, مہران گاڑی میں بٹھا کے. کوئی نام نہیں چھوڑے, دوست ہیں میرے وہ, میں دعا دیتا ہوں ان کو, اللہ تعالیٰ کو بہت دوست ہیں نا سر. لیکن دیکھیں شکوہ تو ہے نا ان سے مجھے کہ اس سویٹ پہ بیٹھے ہو تم لوگ یار, دنیا کو کام دے رہے ہو, ایک دفعہ ایک کریکٹر ہی دے دو مجھ کو, دیکھو میں کیسا کرتا ہوں. تو میری مہران پہ بیٹھ کے میں سیما طاہر کے پاس لے کے گیا, سلطانہ آپا کے پاس لے کے گیا, بڑے بڑے چینلز میں پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کے پاس ان کو لے کے گیا. میں نے کہا یہ لوگ ہوئے ہیں, ان کو کام دو. سر آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ ان کے دوست بھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ میرے خیال میں تو یو آر دا بیسٹ ایکٹر. دجال جو لاٹ ہے, دجال کا پتہ ہے نا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. سر میں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, ریئل میڈیا میں. یس. پھر مجھے پتہ چلا او اچھا یہ وہ دجال ہے جو کیریئر کہتا ہے. کہ مجھے دیکھ کے باہر نکلیں اپنے کیبن سے, میں دیکھا, مجھے دیکھ کے پلٹ گئے, او اچھا یہ ہے دجال. یا آنکھیں یہاں رکھ لیں, کیوں کہتے ہیں یار آنکھیں یہاں رکھ لینا, اچھا کیا وجہ ہے؟ اسی لیے کیوں دجال کی ایک آنکھ ہوگی نا, اس وجہ سے کہتے ہیں دجال. تو میں نے اپنے ریئل لائف میں دجالوں کو دیکھا. کیا اس بندے کو پتہ ہے جس کا نام آپ نے دجال رکھا؟ سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن وہ بھی دوست ہے. آپ بدوا دیتے بھی, پھر میں کبھی کبھی شعیب احمد شیخ کے لیے کہتا ہوں یار, پھر بھی اللہ سے معاف, میں اللہ میں بدوا دے رہا ہوں لیکن بدوا نہ لگے ان لوگوں کو. اچھا ویسے شعیب شیخ کو تو ضرورت نہیں ہے بد دعا کی. سر آپ کو کیسے پتا؟ آپ اس کے دل میں جا کے دیکھا ہے گریبان میں وہ کس تکلیف میں؟ وہی کہہ رہا ہوں نا, جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے نا اس پہ کبھی نہ یقین کرنا,
کبھی نہ. کیوں؟ دلوں کا حال سوائے رب کے اور بندے کے کوئی نہیں جانتا. میں ابھی کتنا خوش ہوں یہ ہے سارا, لیکن میرے اندر کیا تکلیف ہے وہ آپ کو نہیں پتا, وہ مجھے اور میرے رب کو پتا ہے. تو میں ہمیشہ سب کو دعائیں دیتا ہوں, میں اللہ چلے یار معاف کر, میری بدوانہ میں دوں گا بدوا, لیکن میرے اللہ بدوانہ لگانا کسی کو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے رب سے. لوگ اس چیز کو غلط بھی لے جاتے ہیں, میں پھر بھی بدوا دے دیتا ہوں, وہ بدوا کہہ رہا ہوں سوری, دعائیں دے دیتا ہوں میں. چل یار جو تو سمجھ رہا ہے. ابھی آپ کی کرنٹ فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ سونالی باندرے. انڈیا کے؟ یس. پاکستان میں ماہرہ خان, لو گرو آ رہا ہے, نہیں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ لوگ ایکٹرز ہیں, فیوریٹ نہیں ہے میرے. ہمایوں سعید کو ایز اے ہیرو نہیں, ہمایوں بھائی نہیں ہے, ایکٹر نہیں ہے ہمایوں بھائی, سیریسلی میں کہہ رہا ہوں, وہ ہیرو ہے. ہمایوں بھائی بچا لیا میں نے اپنے آپ کو, نہ پٹتا بڑی بری طریقے سے, تو ملتے رہو اس کو. ہمایوں بھائی ہیرو ہیں, ہیرو. سر ایکٹر میں اور ہیرو میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو فلم کے لگتے ہیں کہ وہ فلم میں آپ کو زیادہ فٹ لگتے ہیں؟ یار ہمایوں بھائی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بندہ وہ ہے جو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو ان کے بھائی کی دعا ہے. ان کا بھائی جو ویل چیئر پہ ہوتے تھے وہ دعائیں دیتے تھے. وہ جب بھی ہمایوں بھائی گھر سے باہر نکلتے تھے نا, اس سے دعائیں لے کے نکلتے تھے. بالکل, وہ ہے کامیابی کا راز ہمایوں بھائی کا. فہد مصطفیٰ پیسہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے آج کل. میں نے اسے فہد کو بھی کہا تھا, میں نے فہد یہ مت سمجھنا کہ تجھے اللہ تیرے پہ مہربان ہے, کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے دے کر بھی آزماتا ہوں, تجھے لے کر بھی آزماتا ہوں. ہو سکتا ہے تیری آزمائش ہوئی ہے, کہیں تو نے کوئی ایسا ٹرن مار لیا, اللہ نے رسی کھینچ لی, بھائی تو پھر فہد مصطفیٰ نہیں رہے گا. کہ میں تو اس کو سنی کہتا ہوں نا, کیونکہ میں تو اس کو بہت پرانا جانتا ہوں, بہت پرانا, جب وہ شوبز میں نہیں تھا. کیونکہ سلیوں کا سے ابو کی وجہ سے, یہ میں اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں. ہاں میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں. فہد بس پیسہ دیوانہ ہے اس کا, پیسے آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہوسٹ اچھے ہیں, ایکٹر اچھے ہیں, یا وہ فلم ہوسٹ اچھا ہے, ہوسٹ اچھا, اور فلمی ہیرو ہے وہ, ڈرامہ ایکٹر نہیں ہے وہ. ڈرامہ ایکٹر نہیں, فہد ڈراموں کے لیے بنا ہی نہیں ہے. فہد یا تو فلم کے لیے بنا ہے یا پھر ہوسٹنگ. ڈرامہ اچھا کیا ان کا, کبھی کبھار ویمن کیا رچرڈ نام جو تھا ہے, اس کا ڈرامہ؟ کبھی میں کبھی تو. کبھی کبھار جاوید میاں صاحب زیرو پہ بھی آؤٹ ہوتے تھے, کبھی چکے لگا دیتے, کبھی چھکے لگا. یہ وہ چکا ہے بھائی, یہ وہ چھکا ہے بس. عدنان صدیقی کیوں مروانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ٹیم کے حصے ہیں یہ لوگ. یہ اتنے جوتے پڑیں گے نا مجھ کو. سر میں ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں, آپ اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیے کہ آنیسٹ عدنان بھائی اپنا دے سکتے ہیں, شارپ مائنڈیڈ. او ہو بیٹھے بیٹھے بھیج دیں گے اس مگ کو, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا, او یس یس, بیٹھے بیٹھے مگ کو بھیج دیں گے, آپ کو پتہ نہیں. بگ بی کا مگ, کاروباری بندہ ہے. او یس 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 یس. سب کے بارے میں بولوں گا آج میں. اعجاز اسلم پتھر کا ایکٹر. پتھر کا ایکٹر وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ان کو کوئی مات نہیں دے سکتا اعجاز بھائی کو. اچھا, یس, ان کے پاس بھی نا کوئی ٹکر کا ایکٹر ہو تو مزہ آئے گا, خاص طور پہ کامیڈی میں. سیریس میں نہیں مانتا اعجاز انکل کہہ رہا ہوں, سوری اعجاز بھائی, سوری. اچھا, اعجاز بھائی کو میں سیریس میں نہیں, سیریس میں نہیں مانتے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کامیڈی تو ختم ہے اعجاز بھائی پہ. ہاں ان کی کامیڈی, لیکن ان کو کافی ٹائم ہو گیا نا کامیڈی کر نہیں رہے, آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن اگر ان سے کوئی کامیڈی کروائے, اوف. کیونکہ لاسٹ ان کا جو ڈرامہ آیا تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, جیو پہ آیا تھا وہ, جیو پہ آیا تھا, پتہ نہیں کس کی تھی شادی, سم تھنگ اس نام کا. وہ گلابی کپڑے پہننے ہوتے تھے, بڑا اچھا کیریکٹر تھا اس کا. نعمان اعجاز نہیں, آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ان کو کسی سے. نعمان اعجاز کو آپ نہیں کمپیئر کر سکتے کسی سے. ورسٹائل ایکٹر ہوتا ہے نا جی. ہمارے پاس صرف 3 ایسے ایکٹر ہیں جو ورسٹائل ہیں, شبیر جہاں صاحب, نعمان اعجاز صاحب, اور ایک آپ کے سامنے بیٹھا ہے آکاش شراز. اب منجن بیچ رہا ہوں نا, بیچنے دے سر. اگر آپ بول میں نہ جاتے تو
ہاں اگر میں بول میں نہ جاتا. آج yes. بٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کمال کے ایکٹر ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے آپ کو ماشاءاللہ کب سے دیکھ رہے ہیں, ہم تھے بچپن سے دیکھ رہے ہیں, بچپن سے چھوٹے, مطلب وہ بالکل بچپن نہیں, تھوڑے بڑے والے بچپن سے دیکھ رہے ہیں. تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ کمال کے ایکٹر ہیں. اور تھینک یو سو مچ, آپ آئے, بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا ہم نے, یقین کریں. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. پارٹ 2 بھی ہوگا, پارٹ 3 بھی ہوگا. پارٹ 2 کریں گے جنات پہ, اور وہ والا کریں گے اگر کسی کے اوپر اثرات ہیں یا جادو ہے یا بندش ہے, طریقے بتا دو سر. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک پراپر شو کا ہوسٹ بنائیں, جس میں ہم آپ کے ساتھ اور بلائیں عاملوں کو بلائیں بس. دیکھیں پھر ایسے ان کے ساتھ جو ہونا ہے نا, یہ ایک بڑے مزے کا کیونکہ اس ٹاپک پہ ہم جتنی بات کریں گے وہ تو کم ہے, وہ تو آپ کر سکتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ.